دو چیزیں اپنی جیب میں رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بے روزگار ہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ نہ موڑا کرو۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک خنجر بن جاتا ہے۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ زیادتی کی ہوس حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ خوش فہمیوں کے لیے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ وہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گہرا زخم کون دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائش سے گزارتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس بھی لیتی ہیں اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ زندگی کتنی عجیب ہے، ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے ان کی محبت بھی ختم۔ دولت حیثیت بدل سکتی ہے، اوقات نہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کرتے ہیں اور اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لیں۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنا مقام تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ایک انسان جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہی ہے، اور وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، اور جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی اس کی نعمت کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنا سیکھیں، دوسرے کا جینا حرام نہ کریں۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے۔ ہم نیک لوگ بننا چاہتے ہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور موت کا مثال حل نہیں ہوتی۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود آ جاتی ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔
اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چھین لے گا، پھر چاہے رزق ہو یا عشق۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ خدا کے ہاں صرف مقام دلی ہے۔ اللہ اور انسان کا تعلق الف ہے، اور یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے جس کے ایک سرے پر اللہ اور دوسرے سرے پر بندہ ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ بھی وہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو چیزیں زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے مکمل مل جانے والی چیز اقتات ہونے لگتی ہے۔ انسان دنیا میں بہت بڑے کام کا مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو تو انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہیں، ان کے اندر خیر و شر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ روٹی کا خشک ٹکڑا یا رزق لکھ کر جیب میں رکھ لیا کرو، بہت جلد دولت آ جائے گی۔ وہی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے۔